गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान टैलेंट की खोज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजहर सदीक, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और एंकर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, रब पाक का बड़ा शुक्र है। प्रोग्राम आपका काफ़ी देखा जाता है तो, और जब आपने रब्ता किया मेरे से तो हमारे कई एक दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए, कहने लगे यार ये सुना नहीं है इसका। मैंने कहा देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अजहर सिद्दीक को भी जब शुरू में थे ना तो कोई नहीं जानता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैंने ये तमीज़ नहीं रखी है। मेरी कोशिश है आप जिस तरह पाकिस्तानी टैलेंट को आगे लेके जा रहे हैं ना, मैं तो उस वक्त से गुजर गया हूँ आगे, अभी तो नए नए लोग आ रहे हैं, तो पूरी सपोर्ट करना है आप लोगों की ताकि ये लोगों में ना आप अच्छाई फैला सकें, कुछ आगे की तरफ जा सकें। जी सर, मुझे पहले ये बताएं, आज आपका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि मैंने इंट्रो में कम बताया, तो सर इतने काम कैसे कर लेते हैं एक साथ, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? तहसील साहब देखिए, मैं जब वकालत में आया बाई चॉइस आया हूँ और मेरे वालिदा की बड़ी ख़ास इसमें मेहरबानी है, तरबियत है उनकी। और जब वकालत में आया तो दो लफ्ज़ सिखाए उन्होंने, कहने लगे बेटा इस प्रोफेशन चांद लगे हैं। पंजाबी में हर तो उन्हें पंजाबी बात कर रहा हूँ, ये जो कि मेरी वालिदा पंजाबी बोलती थी, पंजाबी से बहुत प्यार था, पढ़ी लिखी नहीं थी। कहने लगे पुत्र दो शोबे जान लगे हैं, तू वकील बनने लगे हैं, दो लफ्ज़ याद रखी, अल वकीलो और अल आदिलो, कि रब दी ज़ात भी वकील है, तो तू तेरा लफ्ज़ किसी तेरा दोहरा एहतसाब है, एक तो वकील होने नाते ते एक रब दी सिफात तेरे तो ये बेईमानी नहीं करनी है। इस तरह अल वकीलो भी कल कोई पता नहीं तू जज बन जाना, या ऐसी गल्लां आ जांदियां ने। तो याद रखिएगा ये बाई प्रोफेशन, बाई चॉइस इस प्रोफेशन में आया हूँ। अब तो मैं काम उतना नहीं करता, लेकिन 24 घंटे में से 18 घंटे मैं काम करने वाला आदमी। माशाल्लाह सर। सुबह निकल के, एक वक्त था मोटरसाइकिल भी नहीं थी, वैगनों में धक्के खाया करते थे, बसों में साइकिल थी, साइकिल पे फिरा करते थे। फिर अब्बे पाक ने मोटरसाइकिल दे दी, और जून जुलाई की गर्मी में धूप में जब कोट पहन के निकलना तो बड़ी तकलीफ होती थी। बहुत मुश्किल की बात है, आपको पता है वकीलों ने तो गर्मी सर्दी कोट पहना होता है और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन वो भी ट्रेनिंग कैसे पता क्या हो गई। मैं इब्तदाई तालीम मैंने हासिल की शालीमार पब्लिक स्कूल था, मेरी रहाइश थी शालीमार टाउन में। सर इसका मतलब आप पक्के लाहौरी हैं? मैं पक्का लाहौरी हूँ जी, और भगवानपुरिया उस इलाके के, यानी वो भगवानपुरे के करीब था। तो वो बेसिकली मेरा जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल था। मेरे वालिद ने ना मुझे, अल्लाह ताला का शुक्र है, नौकरी करते थे, दो नौकरियाँ करते थे, लेकिन हमें अच्छी तालीम दिलवाई। और ये आज भी याद रख लीजिएगा, हमारे जितने वालिदैन ना, अपने बच्चों को तालीम से दूर मत कीजिएगा। अगर टैलेंट लेके आना है ना, तो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, वहाँ से मैं गैरिजन स्कूल में चला गया कैंट में, वहाँ मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद एफसी कॉलेज में चला गया। तो एफसी कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन मैंने बहाल बीएससी में की, स्टैट और मैथ के साथ। उसके बाद वकालत में बाई चॉइस में आया। तो हमारे यहाँ प्रोफेसर मुमताज़ साहब होते थे, केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। तो मैं उनको देखना गर्मी और सर्दी में कोट पहना और स्वेटर भी पहने हो ना, वो मैं बड़ा परेशान। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये, कहता मेरे जिस्म को आदत हो गई है बेटा, तुमने अपने बॉडी को आदत डालनी है मौसम के साथ, तुम्हारा बॉडी उसी के मुताबिक ढल जाएगी। आप देखें ना, एस्किमोज रहते हैं नॉर्थ पोल में, शदीद सर्दी है, वो रह रहे हैं ना, मेरा जैसा बंदा तो खून जम जाएगा वहाँ पर जाकर। और गर्मी में बर्दाश्त करके आप आ जाएं, आप सराइकी बेल्ट में चले जाएं वहाँ पर, और वहाँ इतनी गर्मी देखकर, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो मेहनत याद रखिएगा। एक लफ्ज़ शेक्सपियर का एक लफ्ज़ है जो चूँकि पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, अंग्रेज़ी की बजाय मैं आम लफ्ज़ों में। हाँ सर, व्यूअर्स के लिए आसानी होगी क्योंकि अंग्रेज़ी समझना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। हर आदमी ज़हीन पैदा नहीं होता, हर आदमी ज़हीन पैदा नहीं होता, लेकिन हार्ड वर्किंग मेहनत जो है ना आदमी को ज़हीन बना देती है। ज़बरदस्त, क्या बात है। और मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है। हमारे यहाँ लोग जो ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक दिन में अमीर हो जाऊं,
ایک دن میں چیزوں کو آگے لے جاؤں, ایک دن میں چیزوں کو بہتری کر جاؤں. میں نے اگر پیسہ زیادہ کمانا ہے تو میں اس میں آگے لے چلوں. شارٹ راستے نہیں ڈھونڈنے, یاد رکھیے گا. اگر زندگی میں, یعنی میں جب وکالت میں آیا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ رب پاک مجھے اتنی عزت دیں گے, میرا اپنا ایک نام ہوگا. ہاں, آپ کو لوگ جانیں گے آپ کے جو نام سے. کبھی یعنی میری فیملی میں کوئی ایسا نہیں, نہ کوئی جج ہے, نہ کوئی جنرل ہے, نہ کوئی وکیل تھا. سر آپ نے تو پھر اپنی فیملی کا نام روشن کیا ہے نا, اس فیلڈ میں آ کر آپ نے اپنا نام بنایا ہے. یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں اور وہ محنت ہے. یعنی مجھے بڑے چانس ملے ہیں ملک سے باہر سیٹل ہونے کے لیے, میں سیٹل بھی ہو جاتا, پر میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ نہیں, جینا مرنا اس ملک کے لیے, اس ملک کے. اچھا فیصلہ تھا آپ کا, کیونکہ ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے پاکستان میں, اور میرے خیال میں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو رہنا چاہیے اپنے ملک میں اور کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی. سر ایگری ود یو. یہاں سے انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نکال کے وہ باہر لے جاتے ہیں, وہ باقاعدہ انہیں آباد کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تنخواہیں دیتے ہیں. تو ہم پاکستان میں کیوں نہیں ان لوگوں کو اپنا, ان لوگوں کو ان کا ٹیلنٹ. اور آپ یاد رکھیے گا یہ زمین بہت زرخیز ہے. اس زمین نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ آج پاکستان میں ایک نام ہے. اس وقت موجودہ اگر آپ بڑی بڑی شخصیات, حضرت قائد اعظم, حضرت علامہ اقبال, سردار عبدالرب نشتر لے لیں, AK بروہی لے لیں, بڑے بڑے وکیل ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ جو اپنا نا نام پیدا کیا ہے. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب دیکھ لیں, پھر آپ آ جائیں, آپ دیکھیں, پھر آپ عمران خان صاحب موجودہ وزیر اعظم پاکستان دیکھ لیں کہ کرکٹ میں بھی نام پیدا کیا اور سیاست میں بھی نام پیدا کیا, اور بات صرف اتنی کی ایمانداری کے حوالے سے. تو یہ کہے کہ آپ ایمانداری میں کوئی کمی ہے, وہ نہیں ہو سکتی. اس ملک میں اتنی زرخیزی ہے, اتنی زرخیزی ہے, صرف ہم اسے زنگ لگا دیتے ہیں. ذرا زنگ لگنے سے پالش کرنا بھی نہیں چاہتے, پالش کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم ٹیلنٹ کو آگے لے کے نہیں آتے اور پالش کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں جو ٹھیک ہے بس چل رہا, نارمل لائف میں ہم چلتے ہیں تو چلنے رہنے دیں. آپ دیکھیں نا, آپ ذرا یوں سوچیں, آپ کا یہ پروگرام کس لیے ہے؟ سر ٹیلنٹ کی کھوج, اس لیے ہم نے آپ کو کھوج. دیکھیں نا, آپ ذرا سوچیں اس بات کو. آپ بھی تو یہ دیکھیں نا, پروگرام آپ اپنا کر رہے ہیں. آپ میرے خیال کوئی اور پروگرام کریں تو زیادہ ویورشپ آپ کی آ جائے, لیکن آپ لوگ ایک خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ میرے پاکستان کو, میرے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے وقت باخودہ, مجھے اب ضرورت نہیں ہے کہ میں بیٹھوں میرا نام آئے, لیکن صرف وجہ یہ تھی کہ آپ کا جب میں نے وہ جذبہ دیکھا اور جو دیکھا کہ نہیں آپ نے ایک ٹیلنٹ, یعنی یہاں معاشرے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشکل چیز کوئی نہیں ہے. دیر از آلویز پوزیشن اویلیبل آن ٹاپ. یہ جگہ خالی پڑی ہے, یاد رکھیے گا. آج مجھ سے کہیں نا کوئی کہیں جناب محنت کروں تو مجھے یہاں جگہ نہیں ملے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو نکھار کے آپ لے کے آئیں. اور میں تو ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میرے ہاتھ سے اگر کوئی ٹیلنٹ کوئی آگے ہے تو اس کو پالش کر کے تھوڑی سی کوئی آگے لے کے آئیں, اور جگہ اس نے خود بنا لی. صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایز اے کریئر میں آپ کو ہرڈلس تو فیس کرنا پڑے ہوں گے, اور کون کون سے ہرڈلس ایسے تھے جو آپ کو ابھی تک یاد ہیں؟ میں اس لیے یاد ہوں کہ میں یہ آپ کا سر وکلا کو ویسے بھی بہت سے ہرڈلس فیس کرنے پڑتے ہیں. حقیقت ہے, لیکن وکلا تک پہنچنے سے پہلے کئی مسائل ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں بیٹھ کر اگر دیکھیں, آپ یہ کمرہ تھوڑا سا اس سے بڑا کر لیں. ہم 7 بہن بھائی ہیں, میرے والد صاحب, میری والدہ, اسی کمرے, اتنے کمرے میں, اور باتھ روم بھی اسی کے اندر. ذرا سوچیں کہ آج اظہر صدیقی نے دیکھیں نا, وہ آفس میں ہم تشریف لائے ان کا انٹرویو لینے, اور ٹائم دے کے آئے کہ سر ہمیں ٹائم دے دیں. آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے تو لوگوں کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, جو ینگ جنریشن آ رہی ہے آگے, ایز اے لائر, سوشل ورکر, بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ میں کہ جو ہماری جنریشن آپ سے سیکھ سکتی ہے کہ حب الوطن کیسا انسان ہوتا ہے. دیکھیے 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے. یہ میری والدین کی بھی ہے, اور یہ میں نے بھی یہ سیکھا کہ 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے. ایک دین پہ اور ایک ملک پہ. حضرت صدیق نے اگر آج یہاں کھڑا ہے نا تو 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور نہ ہونے دے گا. یاد رکھیے گا. میٹرک وہیں کی, نہیں میٹرک سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑی محنت کی, ہم شفٹ ہو گئے انگوری باغ اسکیم کے اندر, اور وہ زندگی کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے میرے لیے. لوری ہے نا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی لائف کے یس, وہ لائف کا ایک ایسا جس نے میری لائف سیٹ کی ہے. مشکل اور دقت اور تکلیف کے باوجود
ہم ایک کمرے سے نکل کے ایک بڑے گھر میں آگے جہاں 3 کمرے تھے ہمارے پاس چلے, اور وہاں پر جب ہم آئے تو ہم جب ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, لوری ہے نا پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا. سر آپ کے دور میں تو کھلی ہوئی وہ تھی, بالکل وہ بیل لگانے والوں میں میرا ہاتھ بھی ہے. اچھا چلے لائٹر سائڈ. وہ جب نا والدہ صاحبہ پودے لگائے میرے والد صاحب نے, تو والد صاحب کو بہت شوق تھا پودوں کا, تو میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ نا یہ بات ہے 83 دسمبر کی, مارچ 84 میں میٹرک کے پیپر تھے, تو میری والدہ کو کہنے لگی پودوں کو پانی دو. میں نے کہا جی میں نے پڑھنا ہے. میں نکل کے چھت پہ چلا گیا. چھت پہ بسانت قریب تھی, میں نے کو دیکھا, وہ نظر بڑی تیز تھی, 1 کلومیٹر دور بھی جو گڈی کی ڈور آتی تھی نا وہ دیکھ لیتے تھے, ایکسس بنا کے کہاں آنی ہے, اور ٹائمنگ پتہ لگ جاتا تھا ہمارے. وہ میں نے دیکھا کہ وہاں ہے. میں نے کہا اتنی دیر میں آ جائے گی. میں دوڑ کے نیچے آیا, اور جیسے ہی میں پہنچا میں نے وہ ڈور پکڑ لی اور اتار لی. وہ بھائی یہ جس کی میں نے لوٹ لی میرے پاس آ گئی, اس کا کوئی دعویٰ دار نہیں. کہنے کی پتر ہے تیری نہیں ہے, تیرا پیو تینوں پیسے نہیں دیتا. سر آپ کے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ویورز کو ایسی ٹپس دیں جس سے آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور اپنا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. ایک تو لائف میں سے یاد رکھیے گا, والدین کی خدمت نہیں نکالنی آپ نے. اپنے استاذہ کی عزت دینی ہے. میں آج بھی اپنے استاد کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنا میں بچپن میں کرتا تھا. جھوٹ نہیں بولنا, اپنی لائف میں سے جھوٹ نکال دیں. اپنے ملک پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا, اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا, اور جتنا پھیلا سکتے ہو, خیر الناس من ینفع الناس, جتنا مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو, تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یاد رکھیے گا, ان اللہ یبسط الرزق لمن, رزق رب نے دینا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت و ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. آپ نیکی کی طرف چلے. میں یہ نہیں کہتا کہ 5 نمازیں پڑھیں, یہ ذمہ داری ہے آپ کی, لیکن آپ معاشرے کا بہترین فرد پڑھیں, اپنی کنٹریبیوشن کریں, اپنی فیملی کی طرف بھی پر ملک کی طرف بھی. یہ ادھار ہے آپ کا, دین بھی آپ کے اوپر ادھار ہے کہ دین کی خدمت کریں, کسی شکل کے اندر خدمت کریں آپ. اور یاد رکھیے گا کمپرومائز نہ ہونے دیجیے گا دین پہ. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ٹیلنٹ کی کھوج میں ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.